السلام علیکم خواتین و حضرات، آج میں اپنے دوسرے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ یہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے۔ ویسے تو صحت عامہ کا ہر موضوع بہت اہم ہے کیونکہ اس کا تعلق آپ کی صحت کے ساتھ ہے، مگر یہ موضوع بالخصوص اس لیے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے کہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی بہت سی ایسی پیچیدگیاں ہیں صحت کے حوالے سے جن کا انسان شکار ہو سکتا ہے، اس لیے اس پہ توجہ دینی چاہیے۔ اور ہمارا آج کا عنوان ہے اوبیسٹی اینڈ اوور ویٹ، یا اوور ویٹ اینڈ اوبیسٹی، یعنی وزن کی زیادتی اور موٹاپا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ وزن کی زیادتی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ پوری دنیا میں اب یہ موٹاپا اور وزن کا زیادہ ہونا بہت زیادہ کامن ہے، اور اس کے ساتھ بہت سارے پڑھے لکھے لوگ یہ جانتے ہیں اور اویئر ہیں، میڈیا کا دور ہے کہ یہ کتنا اس کے ہیزرڈز ہیں، کتنے نقصانات ہیں۔ تو اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ آپ جانتے ہیں، سب سے پہلے میں اس پہ یہ کمپلیکس ٹاپک ہے، بہت زیادہ کمپلیکس ٹاپک ہے، اس کے اوپر آسانی سے بات نہیں ہو سکتی ہے، مختصراً بات بھی نہیں ہو سکتی۔ اس کو ہم 2-3 ویڈیوز میں کور کرنے کی میں کوشش کروں گا کہ بہت ساری جو کارآمد باتیں ہیں وہ آپ تک منتقل ہو جائیں، تاکہ آپ ان سے استفادہ کر سکیں اور اس کو امپلیمنٹ کر سکیں اپنے اوپر، تاکہ آپ کی بہتری ہو۔ اب میں یہ کہوں گا کہ موٹاپا جو ہے یا وہ وزن کی زیادتی، اس کو میڈیکلی ہم یا جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے وہ 3 اس کو کلاسیفائی کرتی ہے 3 سٹیجز میں۔ ایک تو وہ موٹاپا ہے، اس کو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، آپ اس کو خود بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اپنے گھر میں بیٹھ کے۔ گوگل پہ ڈالیں، ایک فارمولا ہے باڈی میس انڈیکس، ہمیں معلوم کرنا ہوتا ہے آپ کا، اور یہی ہمارے موٹاپے کو یا اوور ویٹ کو ڈیفائن کرتا ہے۔ بی ایم آئی یا بیزل باڈی میس انڈیکس جو ہے یہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ ہمارا وزن کتنا زیادہ ہے اور ہم کس یعنی سٹیج کے اوپر ہیں، موٹاپے کی کس سٹیج کے اوپر ہیں۔ تو اس میں جو ہے یہ ہوتا ہے کلو گرام پر میٹر اسکوائر میں، یعنی ہائٹ ان کلو گرام اور ویٹ ان کلو گرام اینڈ ہائٹ ان میٹرز اور سینٹی میٹرز۔ تو اس کو آپ کا ایگزیکٹلی یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ کا وزن اس وقت کتنا ہے اور آپ کی ہائٹ اس وقت کیا ہے۔ تو 19 اور 25 کے درمیان جو ہمارا بی ایم آئی ہے وہ تو نارمل ہے۔ اب اگر 19 سے نیچے ہے تو ہم انڈر ویٹ ہو جائیں گے، اور اگر آپ 25 سے اوپر چلے جائیں گے تو ہم اوور ویٹ ہو جائیں گے۔ انڈر ویٹ بھی ہونا کوئی اچھی بات نہیں، وہ ہم بعد میں بات کریں گے، بیکاز اٹس اے ویری سیپریٹ ٹاپک۔ اور ابھی ہم چونکہ اوور ویٹ اور موٹاپے کی بات کر رہے ہیں، تو اس میں 25 سے اگر آپ اوپر ہو جاتے ہیں تو آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب 25 سے 29.9 تک جو بی ایم آئی ہے وہ تو ہے اوور ویٹ، سمپلی اوور ویٹ، جیسے ہم کہتے ہیں جو وزن زیادہ ہو گیا۔ لیکن اگر وہ 30 سے بڑھ جاتا ہے تو یہ موٹاپے کی ڈیفینیشن میں آ جاتا ہے، جس کو ہم کامنلی اوبیسٹی یا موٹاپا کہتے ہیں۔ تو یہ اس کے ضمن میں آ جائے گا۔ اب یہ 39.9 تک بی ایم آئی چلا جاتا ہے، ظاہر ہے جب آپ تھوڑے موٹے ہیں پھر بہت موٹے ہوتے جائیں گے تو اس طرح سے، لیکن یہ رینج ہے کہ یہ اس میں اوبیسٹی ہی کہ آپ وہ اس میں رہیں گے فریم میں۔ تو اب اگر 39.9 سے یعنی 40 یا 40 سے آپ اوپر اور چلے جاتے ہیں تو یہ سویئر اوبیسٹی یا ماربڈ اوبیسٹی۔ اب ماربڈ کا مطلب آپ سب پڑھ لکھے لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ بیماری کے ضمن میں آ جاتا ہے، یعنی اس سے بھی زیادہ، یعنی بہت شدید موٹاپا تو وہ بیماری کے ضمن میں آ جاتا ہے بہت ساری۔ اب میں کوئکلی بی ایم آئی آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ آپ بی ایم آئی کیلکولیٹر آپ اپنے گوگل پہ ڈالیں گے تو وہ فارمولا نکل آئے گا، اس میں آپ اپنی ہائٹ
اور ویٹ ڈالیں گے تو آپ کا BMI آ جائے گا، تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ آپ اس کے کس رینج میں ہے۔ یہ دو جو پیرامیٹرز ہیں وزن کا اور ہائٹ کا، یہ ایگزیکٹ ہونے چاہیے۔ اس میں تھوڑا بھی فرق جو ہے وہ آپ کے BMI میں تبدیلی لے آئے گا اور وہ آپ کی ریڈنگ فالس ہو جائے گی۔ کچھ تو اپیرنٹلی آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی وزن زیادہ ہو رہا ہے یا کپڑے تنگ ہو گئے ہیں، یا لوگ کمنٹ کرتے ہیں دوست احباب فیملی والے کہ تمہارا وزن بڑھ رہا ہے، لیکن یہ ایک وہ معیار ہے جو ایگزیکٹلی آپ کو بتا دے گی کہ واقعی آپ کا وزن کتنا زیادہ ہے، کیونکہ آپ نے اس کو ٹھیک رکھنا ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑی بات ہے جو ہم سب لوگ جانتے ہیں۔ اب میں خواتین و حضرات، چونکہ میں بہت نہیں چاہتا کہ میں بہت لمبی ویڈیو کروں، اور آپ کا ٹائم ہر ایک کا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اور بھی بہت سارے ضروری کام کرنے ہوتے ہیں، تو میں مختصراً آج کی سیٹنگ میں صرف یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک تو میں نے یہ بات بتائی، دوسری بات جو اہم ہے وہ یہ کہ موٹاپے کے ساتھ جڑی ہوئی جو بیماریاں ہیں وہ کیا کیا ہیں، اور ایک آدمی جس کا وزن زیادہ ہوتا ہے اس کو کیا کچھ سامنا کرنے کی، یعنی آگے وہ سامنا کن چیزوں کا یا کن ہیلتھ ہیزرڈ کا سامنا اسے کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اس میں ہم کوئکلی میں اس کو گو تھرو کر رہا ہوں، میری ویڈیو ریکارڈڈ ہوگی، آپ پھر بھی اس کو سن سکتے ہیں، کہ ایک تو ہم دل کی بیماریوں سے شروع ہوتے ہیں۔ کارڈیو ویسکولر جو ایشوز ہیں اس میں دل کی بیماریاں ہیں، کورنری آرٹری ڈیزیز ہے جس میں آپ کی خون کی نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں، ایتھروسکلروسس ہے، رائٹ ہائپرٹرفی ہو جاتی ہے ہارٹ کی، رائٹ ہارٹ فیلر ہو جاتا ہے، دل سے پھیپھڑوں کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے بیکسٹریسس کی وجہ سے، جو لیفٹ وینٹریکل پہ جب اس کی ہائپرٹرافی ہوتی ہے تو یعنی دل کی من جملہ دل کی بیماریاں کا جو آپ شکار ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ دماغ کی سینٹرل نروس سسٹم کی طرف چلے جائیں تو سٹروک، ٹھیک ہے، وہ ایک افیکٹ ہے۔ ہائپر ٹینشن، سوری میں بھول گیا، بہت کامن چیز ہے۔ جو بلڈ پریشر کی زیادتی ہے وہ موٹاپے میں اس کا بھی ایک بہت بڑا یعنی ایک یہ کوماربیڈٹی ہے، یا یہ ممکن ہو سکتا ہے ایسا کہ آپ بلڈ پریشر کے مریض بن جائیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت اہم ہیں۔ سانس کی بیماریاں ہیں، سانس کا پھول جانا ہے، اس کا جس کو ہم سلیپ ایپنیا کہتے ہیں، اس کا آپ شکار ہو سکتے ہیں، اور بہت ساری سائیکلوجیکل ایشوز کی طرف آپ آ جائیں تو نیچرلی یہ کیا کہتے ہیں اس کو کہ سوشلی اٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل، آپ کو بھی اچھا نہیں لگتا۔ ڈپریشن اس میں بہت کامن ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو جو مکینیکل ایشوز ہیں، اس کے بیک پین ہو، جوائنٹ پین ہو سکتا ہے، بہت زیادہ موٹے، سیلف ہائیجین مشکل ہو جاتی ہے جب آپ بہت زیادہ اوبیسٹی کا شکار ہو جاتے ہیں یا موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں، چلنا پھرنا دوبر ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت ساری موٹی موٹی چیزیں ہیں جو کوئکلی میں آپ کو بتا سکتا ہوں جن سے آپ کا کنسرن ہو سکتا ہے، وہ ہیں۔ اسی طرح یہ پتے کی پتھری ہے، یہ یعنی موٹاپے کے ساتھ اس کا ایک ریلیشن ہے، خواتین میں زیادہ ہوتا ہے لیکن مردوں میں بھی آج کل بہت کامن ہے، لیکن اس کا فیٹی لیور ڈیزیز ہے جو آپ کے جگر کی میں فیٹ کا آ جاتی ہے، تو اس کو وہ بھی ایک ہے، ایک بیماری ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں، پھر انفیکشنز کا انسیڈنس بڑھ جاتا ہے اس میں، یعنی جو بہت زیادہ موٹے لوگ ہوتے ہیں ان کو پھیپھڑوں میں انفیکشن اور اس طرح کی چیزیں ان کا احتمال بڑھ جاتا ہے۔ تو پھر اسکن کی ایشوز آ جاتے ہیں، اسکن کے ایشوز آ جاتے ہیں، یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، آپ کی ویریکوسٹس وینز کی یہ جو وینز پھول جاتی ہیں، السرز بن جاتے ہیں، اسکن بہت موٹی ہو جاتی ہے اور اس سے پھر اس کی انفلیمیشن وغیرہ کا احتمال بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ خواتین و حضرات بہت ساری چیزیں ہیں جو موٹاپے کے ساتھ منسلک ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہیں لیکن میں نے آپ کو موٹی موٹی باتیں بتائی ہیں۔ تو آج کی جو ہمارا سیٹنگ ہے اس میں صرف آپ کو یہ اس طرف لانا چاہتا ہوں کہ بھی موٹاپا یا
وزن کی زیادتی جو ہے یہ کتنی امپورٹنٹ ہے آپ کی صحت کے لیے کہ آپ کا وزن کنٹرول میں ہونا چاہیے. اس کے کیا کیا کازز ہیں یعنی وجوہات کیا ہیں اس کو ہم اگلی سیٹنگ میں تھوڑی سا اس پہ بات کر لیں گے. مگر یہ ہے کہ فی الحال آپ کو سمجھنا ہے کہ اٹ از اے ہیلتھ ہیزرڈ اور یہ ایک بیماری کے زمرے میں آتا ہے. ہمیں اس کو ٹھیک کرنا ہے اور ٹھیک رکھنا ہے اپنے آپ کو. اینڈ سونر دا بیٹر، یعنی جیسے ہی آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے آپ کو چیک رکھنا ہے، وہ خوراک نہیں کھانی. گو کہ اس کے یعنی وجوہات بڑی کمپلیکس ہی ہیں، مگر جو آپ جیسے ہی وزن آپ کا بڑھتا ہے اس کا کچھ ایج سے بھی تعلق ہوتا ہے. کچھ لوگ 45 سال کی عمر پر پہنچتے ہیں تو وزن ان کا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. خواتین ہیں تو ان کا مینوپاز کے بعد ایک دم وزن بڑھنے کا احتمال ہوتا ہے، بعد میں بات کریں گے. لیکن آپ نے اپنا ہیلدی لائف سٹائل رکھنا ہے. پچھلی سیٹنگ میں ہم نے بات کی تھی نیوٹریشن اور فزیکل ایکٹیویٹی کے اوپر. تو آپ نے خواتین و حضرات نیوٹریشن اور فزیکل ایکٹیویٹی is very important. It has a key role in the management of obesity or overweight. تو اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے. پچھلی ویڈیوز کو بھی آپ ذہن میں رکھیے کہ اس میں نے کیا کہا تھا، کیا نیوٹریشن چاہیے، اس کی کیا اہمیت ہے، فزیکل ایکٹیویٹی کی کیا اہمیت ہے. اس کے اوپر ہم مزید بات بھی کریں گے، کھول کے بات کریں گے تاکہ آپ کو اس کا فائدہ پہنچ سکے. اور آج کی اس مختصر سی سیٹنگ میں اتنا کافی ہے. امید ہے کہ آپ اس کے اوپر غور کریں گے. آپ سب کو پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ آج کی اس پڑھی لکھی ماشاءاللہ سوسائٹی میں سب لوگوں کو ان چیزوں کی اہمیت کا علم ہے. بس اسے سامنے لائیے، سامنے رکھیے. اور اگر آپ اوور ویٹ کا شکار ہیں یا آپ موٹاپے کا شکار ہیں تو اس کے تدارک کا آج ہی سے فیصلہ کر لیجئے. ہم آگے بات کریں گے کہ اور اس کے سلسلے میں کیسے اس کا تدارک کیا جا سکتا ہے، کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، کیا کیا چیزیں ہیں، کس کس موٹاپے کی سٹیج کے اوپر ہم کو کیا کیا کرنا چاہیے. تو وش یو آل دی بیسٹ. تھینک یو ویری مچ فار لسننگ. اور اگلی ملاقات تک کے لیے خدا حافظ.